دیکھیے دو تین چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی سے متعلق ہیں وہ بہت واضح طور پہ ملتی ہیں. ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت غالب تھی. حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں، اب بھی کہتے ہیں بچے کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تھوڑا حیا کرو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. آپ پھر نہ آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں، نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو، یہ ایسا کام بھی کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو. تو ایک چیز تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ حیا والے تھے. دو کوالٹی آپ کی بچپن سے ہی جو عرب میں مشہور تھیں، ایک صادق ہونا، ایک امین ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے. آپ نے دیکھا آج بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا ٹیچر سے چھٹی کیوں کی؟ جی دادی کا انتقال ہو گیا تھا. ایک دفعہ ایک بچے کی دادی گئی ہیں اسکول میں نا، اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال، آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. وہ اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ وہ تو آپ کے جنازے پہ گیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کو مشال خان چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تو والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر لو، اسکول میں یہ کہہ دینا یہ ہو گیا تھا. تو وہ بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. تو وہ کل آپ سے بھی جھوٹ بولے گا. پھر دیکھیے عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا جب دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں غار حرا میں جا کے عبادت کر رہا ہوں، یہ اس کی علامت ہے میں سچا نبی ہوں. نہ یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے زندگی میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیریکٹر کو پیش کیا ہے. کیریکٹر، کبھی خیانت دیکھی؟ کبھی میری زبان سے زندگی میں جھوٹ نکلا ہو، خیانت کی ہو، قوم کے ساتھ خیانت کی؟ کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ، وہ خائن ہوگا، جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں، وہ کبھی سچ نہیں بولتا. جہاں اس کا مفاد نظر آئے گا اپنی زبان وہ بدل دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پیش کیا. بلکہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جہاں کچھ غیر مسلموں کی اچھی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں نا، قرآن میں بعض آیتیں ایسی جن میں عیسائیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، ان میں بھی ان کے کیریکٹر کی تعریف کی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر 1 دینار تھوڑا سا آپ نے ان کو 1 درہم بھی اگر دے دیا، تھوڑی سی رقم بھی دے دی، آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جائیں. مالی معاملات میں 2 نمبری کریں گے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ سونے کا پہاڑ بھی اگر بطور امانت رکھوا دیں ان کے پاس تو یہ پورا آپ کو اسی طرح لوٹائیں گے جس طرح آپ نے ان کے پاس رکھوایا تھا. تو قرآن کیریکٹر کو بیس بنا رہا ہے، بیس ہے، بنیاد ہے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی. آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان میں نماز نظر آئے گی، آپ کو حج نظر آئے گا، کیریکٹر کے لحاظ سے مسلمان کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ پیچھے ہو گیا. کیریکٹر میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک خیانت نہیں کرنی کسی کے ساتھ، آپ نے 2 نمبری نہیں کرنی ہے. نمبر 2 آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی 40 سال کی جو زندگی پیش کی ہے، جس میں بچپن بھی جوانی بھی، اس میں اپنی 2 کوالٹیز پیش کی ہیں کہ نمبر 1 میں صادق ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے. نمبر 2 میں نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی. تو یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اکثر وہ کرایہ دار شکایت کرتے ہیں مجھ سے، میرے پاس ہر طبقہ آتا ہے نا مسائل کے لیے کہ یار وہ مالک مکان جو ہے نا مفتی صاحب ابھی پہلی تاریخ ہی ہوتی ہے اور 4-5 دن کے بعد آ کے گھر پہ گھنٹی بجانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرایہ نکالو، تنگ کرتا ہے، جیسے میں لے کے بھاگ جاؤں گا.
میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی تاریخ ہوئی ہے تو آپ خود اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں گے، تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، یہ اس کا حق تھوڑی ہے کہ آپ سے مانگے۔ تو پیسوں کے لین دین میں انسان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 کوالٹیز تھیں، ان کا سیرت میں بہت واضح تذکرہ ملتا ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں اس قابل کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا اوپر کہتے ہیں۔ جی دیکھیں، میرا پورا بیان اسی پر تھا۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اس کا بہت اچھا صلہ ملے گا آپ کو۔ میں نے میڈیکل سائنس کی ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے، وہ پڑھتا ہے اس لیے کہ میں انسانوں کی جان بچاؤں گا، انسانوں کی خدمت کروں گا، تو دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی ملے گی۔ اب آپ یہاں سے پڑھنے کے بعد کچھ فوج میں جائیں گے، نیت آپ کی ہونی چاہیے کنٹری کی حفاظت کروں گا میں، جب ملک کے لیے جان دینے کی نوبت آئی تو انشاءاللہ شہادت کو گلے لگاؤں گا، تو شہادت ملے نہ ملے آپ کو اس نیت پہ اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی اور ادارے میں جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں آپ کی نیت ملک اور قوم کی خدمت۔ دیکھیں تمام شعبوں کی ضرورت ہے نا ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی، تو کیا وہاں کوئی ایسی فیکٹریاں نہیں ہوں گی جن میں لوہا پگھلا کے تلوار اور نیزے بنائے جاتے ہوں گے؟ اگر وہ فیکٹریوں والے جہاں لوہا پگھلا کے نیزے اور تلوار بنائے جاتے تھے، وہ انجینئر ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو غزوہ احد اور غزوہ بدر میں لڑائی ہو سکتی تھی؟ ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جتنے بھی شعبے ہیں، وہ تمام شعبے جو کسی ریاست کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں، اگر نیت آپ کی آخرت اور انسانیت کی خدمت ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہر قدم پہ اللہ اس میں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے مر گئے تو بھی انشاءاللہ آپ کا شمار اللہ کی نظر میں کامیاب انسانوں میں ہوگا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا لکھایا، بہت بڑے انجینئر بنے، پھر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کو بہت اچھی جاب ملی۔ اللہ کی قدرت، کراچی میں بارشیں بہت ہوئی تھی، کوئی شارع فیصل پہ آتے ہوئے نا، وہ کوئی بجلی کی تار وار گری ہے، کرنٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پہلا دن تھا ان کی جاب کا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے والدین بہت پریشان تھے کہ ہماری ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی۔ میں نے ان سے ایک بات کہی جو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو تیار کیا ہوتا نا کہ ملک کی خدمت کرے گا، قوم کی خدمت کرے گا اور آخرت کی نیت سے، تو آپ کی زندگی برباد ہوئی نہ آپ کے بچے کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ اجر نیتوں پہ دیتے ہیں، نیت اچھی ہے تو بھائی اجر ملے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کی خدمت کرنے والوں میں اس کو اٹھائیں گے۔ اور اگر نیت اچھی نہیں تھی تو بھائی وہ تو بعد میں بھی مر ہی جانا تھا نا۔ کیا خیال ہے؟ وہ پیسہ کما کے بلاغل ان کا بھی جنازہ اٹھنا تھا۔ تو جنازے تو سب کے اٹھنے ہیں، مرنا تو سب نے۔ اللہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، کون کیا جذبہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اور کون ایسا ہے جس کا سرے سے کوئی ہدف ہے ہی نہیں، بس وہ جہاں سے لوٹ کھسوٹو، وہ کہتا ہے کہ وہاں سے